نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، دین اسلام سے مالا مال کیا۔ ایک لمبے وقفے کے بعد اللہ نے پھر سے ہمیں اس کے گھر میں جمع ہو کر کے صلاۃ جمعہ ادا کرنے کی اور خطبہ جمعہ میں شرکت کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس دنیا میں مبعوث کیے گئے فرداً صالح انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین امام المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، کرونا نامی وبا نے دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک کو اپنی لپیٹ میں، اپنی چپیٹ میں لے رکھا ہے۔ لوگ اس وبا کو لے کر کے دہشت میں مبتلا ہیں، خوف میں مبتلا ہیں۔ لوگ بیماری سے بڑھ کر بیماری کے خوف سے مر رہے ہیں۔ ہمیں اس بیماری سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وبا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وبا سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ مسلمان جس قدر اس وبا سے ڈر رہا ہے، اگر اتنا ڈر اگر ایک مسلمان کے دل میں اللہ کا پیدا ہو جائے، اگر اس قدر وہ اللہ سے خوف کھانے لگے، یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کی آخرت بن جائے گی اس کی۔ تو اس وبا سے ہمیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الوقایۃ خیر من العلاج، پرہیز یہ علاج سے بہتر ہے۔ ایک لمبا عرصہ ہم نے گھروں میں فرض صلاۃ ادا کی، مسجد میں صلاۃ ادا کرنے کے سلسلے میں ہم پر پابندی عائد تھی۔ ایک لمبے وقفے کے بعد اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے پھر سے مسجد میں ہمیں باجماعت صلاۃ ادا کرنے کی اجازت مل چکی ہے۔ جب تک مسجدیں بند تھیں لوگ پریشان تھے، اور کچھ لوگ اس کو حکومت کی سازش قرار دے رہے تھے۔ حالانکہ مساجد کا بند ہونا یہ صرف انڈیا کی سطح پر نہیں ہے، یہ تو عالمی سطح پر ہے۔ مسجد حرام بھی بند تھا، مسجد نبوی بھی بند تھی۔ تو جب تک مسجدیں بند تھیں لوگ پریشان تھے، لوگ حکومت کی سازش قرار دے رہے تھے۔ جیسے ہی حکومت کی طرف سے پھر سے ایک دفعہ مساجد اور عبادت گاہوں کو کھولنے کی اجازت ملی، لوگ مسجد میں دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ابھی لوگوں پر خوف طاری ہے، ابھی لوگ پریشان ہیں، ابھی ہماری مسجدیں خالی تھیں۔ حالانکہ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف لپکیں۔ ہم پر جو بھی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، ہم جس مصیبت میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، ہماری ان مصیبتوں کا، ہماری ان پریشانیوں کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں۔ تو غرض
اب اس موقع پر ہمارے ایمان کا امتحان ہے کہ ہم ایمان میں کتنے سچے ہیں، مساجد سے ہماری محبت کس درجے کی ہے۔ خیر، جیسے میں بتا رہا تھا، اس وبا سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اب جب ہم کو مساجد میں صلاۃ ادا کرنے کی اجازت مل چکی ہے، تب ایسے سلسلے میں کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جس کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ وہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر ہر ایک مسلمان اس بات کی کوشش کریں گھر سے باوضو ہو کر کے مسجد کا رخ کریں، اس لیے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ، یقیناً جس کسی نے وضو کیا، گھر میں وضو کیا، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کا اس نے رخ کیا تاکہ اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضے کو انجام دے سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے اللہ اس کے یہ گناہ کو معاف کر لیتے ہیں اور اس کے ایک درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تو جب تک یہ وبا ہے، اس حدیث پر، اس سنت پر ہمارا اس دور تک نہ ہو، بلکہ آپ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مرتے دم تک فالو کریں، اس لیے کہ آدمی گھر سے باوضو ہو کر کے نکلتا ہے تاکہ فرض صلاۃ ادا کریں، تو اس کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے نام اعمال میں نیکی درج کی جاتی ہے، اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ تو سب سے پہلا کام جو ہم کو کرنا ہے، احتیاطی تدبیر، وہ یہ ہے گھر سے باوضو ہو کر کے آپ صلاۃ کی ادائیگی کے لیے نکلیں۔ نمبر 2، مسواک کا کثرت سے استعمال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے میری امت کے مشقت میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے موقع پر، ہر صلاۃ کے موقع پر مسواک کو لازم کر دیتا۔ تو مسواک کا ضرور استعمال کریں۔ آدمی مسواک کا استعمال کر کے بہت ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ وبا جب منہ کے راستے ہوتے ہوئے جب حلق میں داخل ہو جائے تب یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، تب یہ وبا انسان کے لیے جان لیوا ہے۔ تو اگر آپ مسواک کا استعمال کریں گے، ایک تو سنت آپ سے ادا ہو جائے گی، اس طرح آپ ہر طرح کی وباؤں سے، ہر طرح کے امراض سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے، اور اس میں پاکی صفائی بھی ہے، اور اسلام میں پاکی صفائی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی صفائی کو آدھا دین قرار دیا ہے۔ اور تیسرا کام جو اس موقع پر ہم کو کرنا ہے، جب آپ مسجد میں آئیں ماسک کا استعمال کریں، کچھ رومال وغیرہ اپنے چہرے پر باندھ لیں، اس لیے کہ مسجد میں لوگ بڑی تعداد میں جمع رہتے ہیں، لوگ قریب ہو کر کے بیٹھتے ہیں، اگر آپ چھینکیں گے اور آپ کے چہرے پر کپڑا نہ ہو تو لوگ مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے، لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی چھینکتے، آپ اپنے چہرے پر رومال سے یا اپنے ہاتھ سے ڈھانک لیا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے جس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ اب جب کبھی چھینکتے، آپ اپنے منہ کو اپنے ہاتھ سے یا کسی رومال سے یا کپڑے سے ڈھانک لیا کرتے تھے۔ تو جب بھی آپ فرض صلاۃ کی ادائیگی کے لیے مسجد پہنچیں، ضرور ماسک کا استعمال کریں، تاکہ آپ کو چھینک آئے، یہ جمائی آئے، آپ کی وجہ سے لوگ مشقت میں مبتلا نہ ہوں، آپ کی وجہ سے لوگ پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ اس موقع پر اور ایک احتیاطی تدبیر یہ ہے، یقیناً اگر کسی کو زکام ہے، سردی ہے یا بیماری کے وبا کے کچھ آثار ہیں، وہ اپنے گھر میں صلاۃ ادا کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یوردن ممرض علی مصح، کسی بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹوں کے درمیان نہ لایا جائے،
تو شریعت نے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا. جس کو بیماری ہے، زکام ہے، سردی ہے، خواہ مسجد میں آ کر کے صلاۃ ادا کر کے لوگوں کو تکلیف میں، لوگوں کو پریشانی میں مبتلا نہ کریں، وہ اپنے گھر میں صلاۃ ادا کریں. کیونکہ شریعت کی ہمیں یہ تعلیم ہے کہ کوئی بیمار صحت مند کے پاس نہ آئے. ویسے ساری بیماریاں متعدی نہیں ہوتی ہیں. ویسے ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی بیماری کسی انسان کو اثر انداز نہیں ہوتی ہے. لیکن بعض بیماریاں ایسی ہیں اللہ کے اذن سے دوسرے انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں. اس موقع پر ہم لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت ہم کو خود احتیاط کرنے کا حکم دیتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ صلاۃ کی ادائیگی کے لیے مسجد پہنچے، لوگوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ بنا کر کے رکھیں. اصل حکم تو یہ ہے کہ جب نماز پڑھی جائے ایک دم قریب ہو کر کے کھڑا جائے، صفوں کے درمیان خلا نہ ہو. شریعت کی اصل تعلیم یہی ہے. کسی عذر کی بنا پر اگر اس واجب کو چھوڑنا پڑے، عذر کی بنا پر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب یہ عذر ختم ہو جائے گا پھر واپس ہم سنت کی طرف لوٹ آئیں گے. وقتی طور پر یہ چیز ہے، نہ ہم اس کو سنت سمجھ رہے ہیں. عذر کی بنا پر اگر مسلیوں کے درمیان، نمازیوں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے، یہ حرام نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے شریعت میں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر کے صلاۃ ادا کرو. کھڑے ہو کر کے صلاۃ ادا نہیں کر سکتے ہو تو بیٹھ کر صلاۃ ادا کرو. کھڑے ہو کر کے صلاۃ ادا کرنا واجب ہے. کسی عذر کی بنا پر اگر کھڑے ہو کر کے آپ صلاۃ ادا نہیں کر سکتے، شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ بیٹھ کر کے پڑھیں. اسی طرح کسی عذر کی بنا پر اگر کسی واجب کو چھوڑنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اجر دینے والا اللہ ہے، ثواب دینے والا اللہ ہے، یہ اس کا ڈپارٹمنٹ ہے. اور یہ حکومت کا قانون بھی ہے اور اہل علم کا متفقہ فتویٰ بھی ہے. کسی عذر کی بنا پر اگر کسی واجب کو چھوڑ دیا جائے تب ایسی صورت میں آپ گنہگار نہیں ہوں گے. آپ کو مکمل ثواب ملے گا، آپ کو مکمل اجر ملے گا. آپ کے ثواب میں کوئی کمی لاحق نہیں ہوگی. آپ عذر کی بنا پر ایک واجب کو ترک کر رہے ہیں. جب عذر ختم ہو جائے گا پھر لگ کر کے کھڑے ہوں گے، ہم مل کر کے کھڑے ہوں گے. صفوں میں خلا نہیں چھوڑی جائے گی. امام طبری رحمہ اللہ نے ایک اثر نقل کیا ہے، گرچہ اس اثر میں کلام ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، غالباً جن کا نام معیقب تھا. ان کو بیماری لاحق تھی، وہ مرض میں مبتلا تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے ایک کمان کی دوری پر بیٹھو، تم مجھ سے ایک کمان کی دوری پر بیٹھو. اس اثر سے، اس کے علاوہ دیگر آثار سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ اگر سوشل ڈسٹنس اگر قائم کی جائے کوئی حرج نہیں ہے. اسلاف میں یہ عمل موجود تھا، اسلاف میں یہ چیز رائج تھی. تو غرض خلاصہ یہ ہے، یہ جو کرونا نامی وبا ہے، اس وبا کو لے کر کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس موقع پر ہم کو چاہیے جو شریعت نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، جو احتیاطی تدابیر ہیں، ان کو اختیار کریں. ساتھ ہی ساتھ ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں. یہ ساری احتیاطی تدابیر ہم لوگ اپنا کر کے ہر قسم کی وباؤں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہر قسم کی وباؤں سے، ہر قسم کے امراض سے ہماری حفاظت فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.